Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. As you know, we are learning lesson 1 of English book 8 and we are doing exercise. In this lecture, we'll start with part D of the exercise, which is identify the main idea of tolerance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The tolerance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the title of the lesson. تو اس کا مین آئیڈیا ہم نے بتانا ہے کہ لیسن میں اس کا مین آئیڈیا کیا ہے، سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال جو ہے وہ کیا ہے اس لیسن کا. تو وہ یہ اس کا اس طریقے سے کچھ آنسر بنتا ہے. دا مین آئیڈیا آف دا ٹالرنس، بریکٹ میں نے لکھا ہے فاربیئرنس اینڈ پیشنس. یہ پیشنس، صبر، برداشت، ٹالرنس، فاربیئرنس، یہ سارے سینونیم ہیں with some difference in meaning. بہت تھوڑا فرق ہے ان کے میننگ میں. The main idea of the tolerance, forbearance and patience of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that he sallallahu alaihi wasallam treated people with kindness. تو اس کا جو مین آئیڈیا آف ٹالرنس ہے، ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لیسن ہے اس کا جو مین آئیڈیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بڑی مہربانی کے ساتھ، مرسی، رحم دلی کے ساتھ، فرگیونیس، معاف کر دینا، درگزر کرنا، پیشنس، صبر، اینڈ سیلف کنٹرول، اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، ایون وین دے ہارمڈ، انسلٹیڈ اور اپوزڈ ہم، حتیٰ کہ اس وقت جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، نعوذ باللہ آپ کی بے عزتی کی اور آپ کی مخالفت کی، ایسے حالات میں بھی لوگوں کو کائنڈنس کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، مرسی، رحم دلی کے ساتھ، فارگیونیس، عفو و درگزر کے ساتھ، پیشنس، صبر کے ساتھ، اور اپنے اوپر کنٹرول کر کے، یعنی کہ بدلہ نہ لے کے ان کو ٹریٹ کرنا ایسے موقع پر کہ جب ان کو بہت زیادہ اذیتیں دی جا رہی ہوں. تو یہ اس کا مین آئیڈیا ہے. تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ ریونج، بدلہ لینے کی بجائے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈڈ پیپل، آپ نے ان کی رہنمائی کی، لوگوں کو ہدایت دی، ود وزڈم، بڑی دانشمندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اینڈ کمپیشن، اور محبت کے جذبے کے ساتھ، اینڈ پریڈ فار دیئر گائیڈنس، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی. تو یہ اس کا مین آئیڈیا ہے اس لیسن کا، یہ چند الفاظ میں. تو نیکسٹ جو اس میں ایکسرسائز میں پارٹ ہے وہ ہے ای. اس میں وہ کہتا ہے جی ٹاپک سینٹینس ان پیراگراف 1 with specific words oblique vivid verbs، کہ آپ نے جو پیراگراف 1 ہے اس کا ٹاپک سینٹینس لکھیں، اور اس میں جو اسپیسیفک ورڈز ہیں اس ٹاپک سینٹینس میں، اور بڑے واضح، ویوڈ ہوتا ہے واضح جو وربز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی لکھیں. تو ٹاپک سینٹینس جو فرسٹ پیراگراف ہے اس کا یہ ہے، جو پہلا سینٹینس ہے، ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس. ٹالرنس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ٹو بیئر پین، درد کو برداشت کرنا ہے، اور ہارڈشپ یا مصائب کو برداشت کرنا ہے، ود پیشنس، صبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپک سینٹینس ہے. اب اس سینٹینس میں ٹاپک سینٹینس پتہ ہے کون سا سینٹینس؟ وہ سینٹینس جو اس پیراگراف کے بارے میں، جو کچھ اس پیراگراف میں آنا ہے اس کا اندازہ، اس کا گیس آپ کو بتا دیتا ہے ٹاپک سینٹینس کہ اس پیراگراف میں کیا ہوگا. تو یہ اس پہلے پیراگراف کا یہ ٹاپک سینٹینس ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اگلے سینٹینسز جو ہیں ان میں
بس اسی جو آئیڈیا اس سینٹینس میں دیا گیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی. تو اب اس کے جو مین ورڈز جو ہیں وہ میں نے جو اس میں جو دیے ہیں، ایک تو ٹالرنس تھا، وہ ناؤن ہے کہ برداشت، پین تھا درد، ہارڈ شپس مصائب، پھر پیشنس صبر، اور اس کے بعد مینز ورب ہے یہاں پہ. ویسے مینز ناؤن بھی ہوتا ہے مگر اس کا مطلب اور ہوتا ہے، تو یہاں پہ مینز ورب ہے. ورب کی چوتھی فارم جیسے میں کہتا ہوں، مین، مینٹ، مینز، میننگ. ٹھیک ہے نا؟ تو بیئر برداشت کرنا، بیئر بور، تو یہ بھی ورب ہے. تو یہ جو کوئی 6 ورڈز ہیں نا، 6 ورڈز ہیں تقریباً، یہ 6 ورڈز ہیں، 4 ناؤنز ہیں اور 2 وربز ہیں. یہ ایسے ورڈز ہیں جو امیڈیٹلی جو پیراگراف کا سینٹرل آئیڈیا ہے اس کا تعارف کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بتا دیتے ہیں. یہ ورڈز ہیں یہ کہ آگے کیا ہوگا، کہ ٹالرنس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ پیشنس، پین اور ہارڈ شپس میں آپ نے صبر کرنا ہے اور برداشت کرنا ہے. تو یہ جو ورڈز ہیں، کی ورڈز ہیں، تو دیز ورڈز امیڈیٹلی انٹروڈیوس دی سینٹرل آئیڈیا آف دی پیراگراف. یہ پارٹ ہمارا کور ہو گیا جی. نیکسٹ پارٹ ہے پیراگراف رائٹنگ. یہ آپ کی ایکسرسائز میں اس نے بتایا، پیراگراف رائٹنگ میں اس نے کہا ہے کہ آپ ایک بریف اکاؤنٹ لکھیں اپنا، کوئی کہ آپ کی زندگی میں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں آپ نے ٹالرنس شو کی. کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ پلیزنٹ انسیڈنٹ نہیں تھا، واقعہ کو پلیزنٹ نہیں تھا، اور مگر آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہو، تو اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھنے کے لیے کہا گیا. تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کلاس میں ہیں، اور ایک دن کیا ہوتا ہے، کوئی ایک لڑکا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، مس بہیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی انسلٹ کرتا ہے باقی تمام کلاس میں اسٹوڈنٹس کے سامنے. آپ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ بڑے ٹھنڈے بیٹھے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اور وہ جو بدتمیزی کرتا ہے آپ اس کی باتوں کا جواب اس کو بہت ہی پولائٹلی، شائستگی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ آگے سے بدتمیزی نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بہت اچھا ہے، میں بدتمیزی کر رہا ہوں اور وہ آگے سے میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے. تو اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، تو وہ آپ سے معافی مانگ لیتا ہے. تو یہ جب وہ آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو کلاس میں دیکھیں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. آپ ایک لڑائی کو بچا لیتے ہیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ آپ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے لکھا ہے آپ کے لیے. ون ڈے، اب آپ نے ایک سٹوری کی شکل میں جو کہ لکھنا ہے کہ اپنا کہ کیسے کیا ہوا آپ کے ساتھ اور آپ نے کیسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ون ڈے a classmate spoke to me in a rude way. بڑے گستاخانہ لہجے میں آپ کے ایک کلاس میٹ نے آپ کے ساتھ بات کی. and made fun of me in front of others. اور دوسروں کے سامنے میرا مذاق اڑایا. I felt upset. مجھے تکلیف تو ہوئی. But I did not argue. مگر میں نے بحث نہیں کی. or take revenge. یا میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا. I stayed calm. میں ٹھنڈا رہا. And treated him politely. اور بڑی شائستگی سے اس کے ساتھ آگے سے میں نے اس کو ٹریٹ کیا. After some time, he realized his mistake and apologized to me. کچھ ٹائم کے بعد اس نے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. and apologized to me. اور اس نے میرے سے معافی مانگی. This incident taught me that tolerance helps us avoid fights, enhance our respect,
and maintain good relationships with others. ٹھیک ہے. اس واقعے نے مجھے یہ سکھایا کہ جو صبر و تحمل ہوتا ہے اس سے ہم لڑائی سے بچ جاتے ہیں, وہ اس سے ہماری رسپیکٹ میں, عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے برقرار رہتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا آپ واقعہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح میں نے صبر کیا تو اس طریقے سے پھر اس کا یہ رزلٹ نکلا میرے صبر کرنے کا. ادروائز آپ صبر نہ کرتے تو لڑائی ہو سکتی تھی. اگلا ایک اور ایکسرسائز میں اس نے نیریٹو رائٹنگ, اس نے کہا جی آپ ایک کہانی لکھیں. یہ جو کس کے اوپر, a simple way to complete the mind map and write the narrative based on tolerance of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لیسن ہے جس کا ٹائٹل ہے ٹالرنس آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اوپر آپ نے ایک نیریٹو لکھنا ہے, ایک بیانیہ لکھنا ہے, ایک ٹیل, ایک کہانی لکھنی ہے, پورا وہ واقعہ اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ سمپل وے اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ میپ بنا لیں آپ, اور پھر بعد میں اس مائنڈ میپ کو کمپلیٹ کر لیں تو وہ آپ کا نیریٹو لکھا جائے گا. وہ مائنڈ میپ میں اس نے آپ کو ایکسرسائز میں گائیڈ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ٹائٹل لکھیں اس بیانیے کا جو آپ کہانی لکھنے جا رہے ہیں. تو ٹائٹل تو ہمارے پاس ہے, وہ ہم لکھ دیتے ہیں ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ٹائٹل ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے ایکسرسائز میں کہ آپ کریکٹرز لکھیں. اچھا, کریکٹرز بھی ہمارے پاس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین کریکٹر ہیں. پیپل آف طائف یہ دوسرا کریکٹر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ایک تیسرا کریکٹر ہے. اینجل آف ماؤنٹینز بھی اس میں ہیں, وہ بھی ایک کریکٹر ہیں. اور پیپل آف مکہ, مکہ کے لوگ بھی ایک کریکٹر ہے. پھر وہ کہتا ہے سیٹنگ میں جائیں آپ. اس میں جو آپ مائنڈ میپ ہے اس میں ایک سیٹنگ ہوتی ہے. سیٹنگ میں پلیس اور ٹائم بتانا ہوتا ہے. پلیس ہمارے پاس کیا ہے, ایک طائف ہے اور ایک مکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف گئے تھے, تو یہ ہمارے پاس دو جگہ بنتی ہیں, ٹو پلیسز. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے پلیس لکھ دی طائف اینڈ مکہ. پھر ٹائم کون سا ہے, ڈیورنگ دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, آگے ہے جی اس نے 3 ایونٹ اس نے کہا اس میں لکھیں, ایونٹ 1, ایونٹ 2 اور ایونٹ 3. اس پورے سبق میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایونٹ 1 کیا بنتا ہے. ایونٹ 1 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to طائف to preach اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے. The people of طائف mocked him. طائف کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا. and threw stones at him, اور آپ پر پتھر برسائے. ٹھیک ہے, یہ ایونٹ 1 ہے. ایونٹ 2 کیا ہے. ایونٹ 2 یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام came along with the angel of mountains. پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, and offered to punish the people of Taif by crushing them between the mountains. اور یہ پیشکش کی کہ یہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لے کے آیا ہوں. اللہ میاں نے کہا ہے اگر آپ کہیں تو میں یہ جو طائف کے لوگ ہیں ان کو پہاڑوں کے درمیان کرش کروا دوں, کچلوا دوں اس فرشتے سے, اینجل آف ماؤنٹین سے. تو یہ ایونٹ 2 ہے. اور ایونٹ 3 کیا ہے. ایونٹ 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریفیوزڈ ریونج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے سے انکار کر دیا. ہی پریڈ فار دا پیپل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے دعا کی, اینڈ ہوپڈ, اور امید کی, دیٹ دیئر فیوچر جنریشنز وڈ ایکسپٹ اسلام, کہ ان کی مستقبل کی نسلیں اسلام قبول کر لیں گی. لیٹر ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ ہی فارگیو ہز اینیمیز. بعد میں مکہ کی فتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. یہ ایونٹ 3 ہے. پھر وہ کہتا ہے آپ کی ایکسرسائز میں کہ کنکلوڈنگ پیراگراف لکھیں. ایک کنکلوڈنگ پیراگراف لکھیں, آخری پیراگراف جو اس کو کنکلوڈ کر دے پورے واقعے کو. وہ کنکلوڈنگ پیراگراف اب یہ بنتا ہے
The life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a great example of tolerance, patience and forgiveness. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عظیم مثال ہے ٹالرنس کی، صبر کی. پیشنس بھی صبر ہوتا ہے، فارگیونیس عفو و درگزر، معاف کر دینا. تو یہ ان خصوصیات کی کا ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ٹھیک ہے. ایون وین پیپل ٹریٹڈ ہم بیڈلی، حتیٰ کہ اس وقت جب لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ہی نیور ٹک ریونج، آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا. انسٹیڈ، بلکہ ہی شوڈ کائنڈنس اینڈ مرسی، آپ نے رحم مہربانی کا اظہار کیا. وی شوڈ فالو ہز ایگزامپل اینڈ ٹریٹ ادرز ود پیشنس اینڈ ریسپیکٹ. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو صبر و تحمل اور عزت کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک، یہ کنکلوڈنگ پیراگراف تھا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب آپ یہ بیانیہ لکھنا شروع کر دیں ان ساری چیزوں کی مدد سے. یہ مائنڈ میپ بن گیا. اب آپ بیانیہ لکھتے ہیں. دی ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائٹل ہے. تو اب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ ایگزامپل آف ٹالرنس اینڈ فارگیونیس. Once he went to Taif to preach the message of Islam. The people of Taif rejected him, mocked him, and threw stones at him. He was badly injured, but he remained patient. Hazrat Jibreel alayhi salam came and offered to destroy the people of Taif, but Rasulullah sallallahu alayhi wasallam refused. Instead, he prayed for them and hoped that their children would accept Islam. Later, when Makkah was conquered, he forgave the people who had opposed him for many years. His life teaches us to be patient, kind, and forgiving even when others treat us unfairly. تو یہ ایک آپ کا نیریٹو لکھا گیا اس لیسن کے اوپر. تو یہ تھی آپ کی ایکسرسائز کے کچھ پارٹ جو میں نے اس لیسن میں کور کیے ہیں، اور ریسٹ آف دی ایکسرسائز جو ہے نیکسٹ 1-2 لیسن میں انشاءاللہ کور کر لوں گا. اللہ حافظ.